کہا جانے والا خدا ہے. میں تیرا شکر تیری تعریف کرتا ہوں زندہ پرورdigار خدا کہ آج کا دن خدا تو ہماری زندگی میں بخشا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں اور آج کے زندہ پاک کلام کے لیے خدا جی تیرا شکر بجا لاتے ہیں. تو نے اپنا پاک کلام جو اپنے بندہ کی معرفت اپنے لوگوں تک پہنچانے والا ہے جو یسوع مسیح کے منہ کی باتیں ہیں. اے خدا تیرے پاک کلام سے تیرے لوگوں کو زور اور طاقت پائیں. ایک ایک جان کو چھو اور بلیس کر. یسوع راجا تیرے نام میں وہ قوت ہے جو کسی اور نام میں نہیں. تو اپنے نام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو تیار کر بیدار کر. دلوں کو پاک صاف کر اور اپنے پاک کلام کی باتوں کا ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں نقش کر. کیونکہ ہماری زندگی تیرا پاک کلام ظاہر ہے. خدا کہ یہ زندگیاں ہماری نہیں بلکہ تیری ہے. تو نے اپنے لہو سے ہمیں خرید. اے خدا تو بڑی بات ہے. اپنی ایک ایک جان کو چھو کر بلیس کر تو اپنے پیاروں کے ساتھ ہوتا ہے. اے خدا ہمارے درمیان ہمارے دلوں میں. آمین. تشریف رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کے پاک روح کو اور خداوند کے زندہ کلام میں ایک بار پھر پرزور جوش کے ساتھ خداوند کی حمد کریں گے. ہاللیلویا. گزشتہ سنڈے ہم نے ایک خوبصورت آیت پر غور کیا تھا کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں تجسم ہو کر سکونت کرتی ہے. اور ہم نے اس بات کو بھی سیکھا تھا کہ الوہیت یسوع مسیح میں ہی ہے. وہ تجسم شدہ کلام اقدس میں ہی ہے. اور آج ہم سب کی رہنمائی کے لیے آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے یسوع علیم کل ہے. یسوع علیم کل ہے. یسوع علیم کل ہے کیونکہ وہ ہمارے ارادوں سے واقف ہے. وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. وہ ہمارے ایک چیز سے واقف ہے جو اس دنیا میں تخلیق ہوئی. وہ ان سے واقف ہے جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. وہ ان سے بھی واقف ہے جو انسانی آنکھ سے کروڑوں اربوں میل دور ہیں. اور وہ مجھ سے بھی واقف ہے اور میرے دل کے ارادوں سے بھی واقف ہے کیونکہ یسوع علیم کل ہے. یسوع خدا کی ذات کا نقش ہے. یسوع خدا کی ذات کا نقش ہے. اس کے جلال کا پرتو ہے. یسوع خدا کی ذات کا نقش ہے. وہ الفا اور اومیگا ہے. وہ یسوع ہے جو اصلی اور ابدی ہے. وہ یسوع ہے جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے. وہ یسوع ہے جو کائنات بنانے والا ہے. وہ یسوع ہے جو ہم سب کو سنبھالنے والا ہے. وہ یسوع ہے وہی جو اصل کلمہ ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. وہی یسوع ہے. ہاللیلویا. وہی یسوع ہے. وہ بولتا ہے تو مردہ لازر قبر سے باہر آ جاتا ہے. وہ بولتا ہے تو اندھوں کو آنکھیں مل جاتی ہیں. وہ بولتا ہے تو لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بولتا ہے تو ہوائیں تھم جاتی ہیں. وہ بولتا ہے تو وبائیں تھم جاتی ہیں. وہ بولتا ہے تو بلائیں تھم جاتی ہیں. وہ بولتا ہے تو بدلو گرتا آزاد ہو جاتے ہیں. وہ بولتا ہے تو میرے لیے روٹی فراہم کرتا ہے. وہ بولتا ہے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں پر برکت دے کر تو اسے ہزارہ شیر اور آسودہ ہوتے ہیں. ہر چیز جیسے نظام شمسی میں سورج کے گرد گھومتی ہے ایسے ہی کائنات کی ہر چیز اس کے گردا گرد گھومتی ہے. اس نے نبیوں کی معرفت کلام کیا. اس نے طرح بطرح اور حصہ بحصہ کلام کیا. اس نے جگہ بجگہ اور طرح بطرح کلام کیا. آج بھی یہ نکما نوکر نہیں بول رہا بلکہ یسوع کا پاک روح آپ سے بات کر رہا ہے. ہاللیلویا. اس کے پاک روح کے لیے بھرپور تعریف چاہیے.
وہ یسوع ہے جو زندہ پتھر ہے، وہ یسوع ہے جو خدا کا کلام ہے، وہ یسوع ہے جو کلیسیا کا سر ہے، وہ یسوع جو ہے وہ ہم سب کا مالک ہے، وہ یسوع جو مالک اور منجی ہے، وہ یسوع جو ہم سب کو مخلصی اور رہائی دینے والا ہے، وہ یسوع ہے جو اپنا ہی لہو بہا کر مجھے اور آپ کو آج سے 2000 سال پہلے میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ یسوع ہے جو میرا مددگار ہے، وہ یسوع ہے جو ابن خدا ہے، وہ یسوع ہے جو مسیح کہلاتا ہے، وہ یسوع ہے جو خداوند کہلاتا ہے، وہ مالک الملک ہے، وہ یسوع ہے جو منجی اور خداوند میرا خدا ہے، جو ناصری کہلاتا ہے، وہ نجات کا بانی ہے، نجات کا سینگ ہے، ہمارا بڑا سردار کائن ہے، اور وہی ہمارا وسع اور ہماری صلح ہے۔ وہ میری اور آپ کی اس نے خدا کے ساتھ اپنا لہو دے کر صلح کروا دی، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وہ یسوع ہے جو یسی کی جڑ سے نکلی ہوئی کوپل ہے، وہ یسوع ہے جو یسوع مسیح ناصری اور یہودا کے قبیلے کا ببر ہے، وہ یسوع ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ یسوع ہے جو مالک الملک ہے، وہ یسوع ہے جو سلطان السلاطین ہے، وہ یسوع ہے جو منجی عالمین ہے۔ اور اس کی الوہیت، اس کی معمولی، اس کی حضوری، اس کے کلام کے آئین مطابق اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے میں ان کے درمیان حاضر ہوں، میں ان کے درمیان حاضر ہوں۔ اور آج یسوع میرے اور آپ کے درمیان حاضر ہے، اور وہ اس زندہ کلام کی صورت میں ہمارے درمیان حاضر ہے۔ عزیزو، وہ علیم کل کس طور سے ہے؟ ہمارے درمیان میں بہت سارے پڑھے لکھے اساتذہ کرام، ہمارے درمیان میں میڈیکل سے وابستہ لوگ بیٹھے ہیں، ہمارے درمیان میں بہت سے اساتذہ بیٹھے ہیں۔ لا آف گریوٹی، زمین کی کشش ثقل، کسی چیز کو اوپر پھینکا جائے تو وہ کشش ثقل کی وجہ سے زمین کی طرف لوٹ آئے گی۔ یہ یسوع ہی ہے جو لا آف گریوٹی پر اختیار رکھتا ہے، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع مسیح ناصری کو دیا گیا۔ یہ یسوع ہی ہے جو لا آف گریوٹی پر اختیار رکھتا ہے۔ کیسے کہ آپ پانیوں پر چل کر اس بات کو سائنس کے منہ کو بند کر دیتے ہیں کہ میں یسوع ہوں جو پانیوں پر چل سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! میں یسوع ہوں جو زمین سے بغیر کسی ٹیکنالوجی کے اڑ کر باپ کی دانی طرف بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ یسوع ہے جو اکنامکس کا مالک ہے۔ اکنامکس کہتی ہے کہ ایک بندے کے لیے 2 یا 3 روٹیاں ایک وقت کے لیے درکار ہیں۔ یسوع کہتا ہے نہیں، میں رازق ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں ہر ایک کو رزق اس کی لیاقت کے موافق پہنچا سکتا ہوں۔ تمہارے پاس 5 روٹیاں اور بے شک 2 مچھلیاں ہوں تو میں ہزاروں کو کھلا سکتا ہوں۔ ہاللیلویہ! یہ یسوع ہی ہے جو 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کو ہزاروں کو کھلا کر 12 بچے ہوئے ٹکڑے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے اور قوت اور قدرت رکھتا ہے، جو اکنامکس کا مالک ہے، جو ہسٹری کا مالک ہے، جس کی انجیل سے آج ہم نے سنا، جو ہسٹری کا مالک ہے۔ جب کچھ بھی نہ تھا تو اس وقت یسوع تھا، جب کوئی چیز کائنات میں تخلیق نہیں ہوتی اس وقت بھی یسوع تھا، کیونکہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، اور خداوند خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں الفا ہوں اومیگا ہوں، میں اول و آخر ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں۔ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہو۔ یہودی کہتے ہیں تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہوئی، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں ہوئی، تو تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تیری عمر تو ابھی 30 برس ہے، تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ تیری عمر تو ابھی اتنی ہوئی نہیں، تیری عمر سے تو ہزاروں سال پہلے ابراہیم مر چکا ہے۔ یسوع مسیح ناصری نے فرمایا، خوبصورت الفاظ، بیشتر اس سے ابراہیم پیدا ہو، بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہو، میں ہوں، کیونکہ میں الفا اور میں اومیگا، میں ابتدا اور میں انتہا ہوں، کیونکہ میں ہسٹری کا مالک ہوں، میں تاریخ کا مالک ہوں۔ عزیزو، یسوع
بچے زور و شور سے میٹرک کے امتحان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. یسوع بایوں کا مالک ہے. یسوع بایوں کا مالک ہے. اس کا کلام بایوں کا مالک ہے. زبور نویس مقدس داؤد زبور 139 میں بیان کرتے ہیں، اے خداوند تو مجھے اس وقت سے جانتا ہے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں بے ترتیب مادے کے طور پر زمین کے اسفل میں تیار ہو رہا تھا تو تیرا روح مجھ سے بھاگ کر نہیں جا سکتا. میں تیری روح سے بھاگ کر کہاں جاؤں؟ وہ بایوں کا مالک ہے. وہ جانتا ہے. وہ اس وقت سے مجھے جانتا ہے جب میں ایک خون کے لوتھڑے کی صورت میں بے ترتیب مادے کی صورت میں اپنی ماں کے پیٹ میں مرتب ہو رہا تھا. وہ بایوں کا مالک ہے. لوگ کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں، فقی اور فریسی علم رکھنے والے عالم لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت تو اس قبر میں سے بو آتی ہوگی. یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک اس کا 11واں باب. اس وقت تو اس میں سے بو آتی ہوگی. لازر کی سکی بہنیں کہتی ہیں، اے خداوند تو اگر ہوتا تو میرا بھائی ہرگز نہ مرتا. وہ بایوں کا مالک، جو بایوں کا مالک ہے، وہ اپنی زبان کے کلمہ کو بولتا، وہ اپنی زبان سے کلمے کو نکالتا اور فرماتا ہے، آئے لازر قبر سے، آئے لازر قبر سے. لازر کفن سمیت، لازر کفن سمیت پیالو چیک کے تمام قواعد و ضوابط کو توڑتا ہوا میرے اور آپ کے یسوع کے کہنے پر ہاللیلویا جی اٹھا. وہ کیمسٹری کا مالک ہے. کیمسٹری کہتی ہے کہ دو اشیاء کو تین اشیاء کو ملائیں، دو یا تین اشیاء کو ملائیں تو مکسچر بنتا ہے. دو یا تین اشیاء کو ملائیں تو ایک نئی چیز بنتی ہے. دو یا تین اشیاء کو مکس کریں تو ایک نیا فارمولا تخلیق ہوتا ہے. یسوع کہتا ہے میں کیمسٹری کا مالک ہوں. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یسوع کے کہنے پر مٹکوں کو پانی سے لبالب بھر دیا. یسوع کے کہنے پر پانی کے مٹکوں کو لبالب بھر دیا. اور یسوع کے کہنے پر، یسوع مسیح ناصری کے کہنے پر جب اس پانی کو میرے مجلس کے پاس پیش کیا گیا تو کیمسٹری کے مالک کی الوہیت کے سبب سے، کیمسٹری کے مالک کی کیمسٹری کے سبب سے سادہ پانی میں بن گیا. اچھی میں تم نے اب تک کہاں چھپا رکھی ہے؟ یہ وہ یسوع ہے جو مجھے اور آپ کو رزق فراہم کرتا ہے. یسوع فزکس کا مالک ہے. وہ فزکس کا مالک ہے. وہ فزکس کا خالق ہے. فزکس جو ہے وہ مادہ اشیاء پر یقین رکھتی ہے. فزکس جو ہے وہ کہتی ہے کہ انجیکٹ کرو. فزکس کہتی ہے کہ دوائی دو تو مریض ٹھیک ہوگا. فزکس کہتی ہے کہ کچھ کرو، آپریشن کرو تو یہ گلٹی باہر آ جائے گی. فزکس کہتی ہے کہ آنکھوں میں اگر موتیا ہے تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. اگر گردے میں پتھری ہے تو اس کا آپریشن کرنا پڑے گا. اگر کوئی فالج کا مریض ہے تو اس کو بوتلیں اور انجیکشن لگوانا پڑے گی، اس کو ورزش کروانا پڑے گی. میرا اور آپ کا یسوع مفلوج سے جو چار پائپ پر لایا گیا، چھت کو دھیڑ کر لایا گیا، رش میں لایا گیا، لوگوں کے سامنے لایا گیا، اور یہ تمام کسی اندھیر کمرے، بند کمرے میں نہیں ہوئے. لوگوں کا ہجوم موجود ہے اور آپ کہتے ہیں بیٹا خاطر جمع رکھ، دیکھ تیرے گناہ معاف ہوئے، دیکھ تیرے گناہ. فریسی کہنا یہ کون ہے جس کو گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے؟ وہ تو صرف خدا کو ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں یہ کہنا آسان ہے تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا آسان ہے اٹھ اور چل پھر، اٹھ اور چل پھر، اٹھ اور اپنی چار پائی اٹھا کر چل پھر. جیسے یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ کلمہ نکلا تو وہ مفلوج اپنے قدموں پر اٹھا اور اپنی چار پائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا. آج ہم اس یسوع کی بات کرنے لگے ہیں. آج ہم اس یسوع کی بات کرنے لگے ہیں جو رازق ہے، جو ہوا کے پرندوں کو دیتا ہے، جو زمین پر رہنے والے گروہوں کو رزق فراہم کرتا ہے، جو سمندر میں رہنے والی بلاؤں کو رزق فراہم کرتا ہے. وہ آج اس یسوع کی ہم بات کرنے اور سننے جا رہے ہیں جو نباتات و اشجار پر اختیار رکھتا ہے، جو علم باٹنی یعنی علم نباتات کا مالک ہے.
جو علم نباتات کا مالک ہے، اور وہ باٹنی کے حساب سے مجھ سے اور آپ سے کوشچن کرتا ہے، ہاں بھائی روح کے پھل کدھر ہیں؟ روح کے پھل کدھر ہیں؟ میری بیٹیوں روح کے پھل کدھر ہیں؟ میرے بیٹوں روح کے پھل کدھر ہیں؟ یسوع مسیح ناصری جا رہے ہیں، آپ کو بھوک لگی، انجیر کا درخت پتوں سے ڈالیوں سے ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، پتوں اور ڈالیوں سے ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں میری طرح جیسے میں آج ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانج کی مانند چیخ رہا ہوں، ویسے ہی وہ پھل، وہ درخت جو ہے بے پھل ہے۔ یسوع مسیح ناصری میں، یسوع مسیح ناصری کے منہ سے یہ کلمہ نکلا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہیں لگے گا، اور وہ درخت تو پھر فور سوکھ گیا۔ آج موقع ہے، اگر میرے اندر روح کے پھل نہیں ہیں، بے شک میں صحت مند ہوں، بے شک میری روٹی بہت اچھی ہے، بے شک میرا لباس بہت اچھا ہے، بے شک میری پوشاک بہت اچھی ہے، بے شک میری ٹرانسپورٹ بہت اچھی ہے، اگر مجھ میں روح کے پھل نہیں ہے تو یسوع کا کلمہ میرے لیے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ آئندہ تجھ میں پھل سوکھ گیا ہوگا، وہ درخت سوکھ گیا، وہ درخت سوکھ گیا۔ عزیزو، یسوع مسیح ناصری کا یہ کلام جو آج میرے اور آپ کے لیے ہے، وہ اندھوں کو بنائی دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلاتا، اور دنیا بھر کی تمام قوتیں، دنیا بھر کی تمام قوتیں اس کے حضور میں سب سجود ہیں، دنیا بھر کی تمام قوتیں اور دنیا بھر کی تمام اشیاء جو ہیں اس کے سامنے زیر اور زیرو ہیں۔ عزیزو، کیونکہ وہ اصلی ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ قادر ہے، وہ موجود ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، وہ اصلی اس لیے ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابقہ قدیم الایام سے ہے، وہ الفا اور اومیگا ہے، یسوع لا تبدیل ہے، کیونکہ عبرانی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے مقدس پالوس رسول بیان کرتے ہیں، یسوع مسیح کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ یسوع مسیح ناصری کل اور آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ القادر ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے ہے۔ وہ موجود ہے، وہ یہاں پر موجود ہے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے جیسے اوائل میں میں نے عرض کیا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر جمع ہوں گے میں ان کے درمیان حاضر ہوں۔ وہ آج بھی ایمان کے ساتھ اس بات کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ایمان کے ساتھ اس بات کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگیں، ایمان کے ساتھ وہ آج بھی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج بھی ہم بہت سے معجزات کی گواہیوں اور ٹیسٹمنٹس کو سنتے ہیں، آج بھی میری زندگی بہت سے معجزات ہوتے ہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بہت سے حادثات سے بچایا ہے، اس نے میری عزت اور ناموس کی محافظت کی ہے، اس نے میرے روٹی اور پانی پر برکت دی ہے، اس نے مجھے پہننے کے لیے لباس دیا ہے، اس نے میرا خیال رکھا ہے، ہوا کے پرندوں سے زیادہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ جنگلی سوسن کے درختوں سے زیادہ میرا خیال رکھتا ہے، وہ جنگلی سوسن کے پھولوں اور ان پودوں سے زیادہ وہ میرا خیال رکھتا ہے، کیونکہ وہ یہاں پر موجود ہے، وہ القادر ہے، وہ موجود ہے۔ اور میں اس بات کو گواہی کے طور پر بیان کرتا ہوں کہ ان درخواستوں میں سے 80% یسوع مسیح ناصری کے نام سے وہ درخواستیں خداوند کے حضور قبول ہو چکی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بے شک ہم اس کی گواہی آگے بڑھ کر دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن اس کی گواہی اگر ہم ایک شخص کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو ہم ایک روح کو بچانے والے ہیں، کیونکہ اس کے اندر یسوع پر ایمان لانے کے لیے، سننے کے لیے کلام اس کے کانوں میں ڈالا گیا اور اس کے ایمان کو تازگی ملی ہے۔ عزیزو، میرے ساتھ اور مقدس پالوس رسول کے ساتھ اس بات کو اپنی زبان سے بیان کیجئے، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں، اب میں سب مل کر کہیں، اب نام لگائیں گے تو زیادہ خوبصورت بات ہوگی، میں عارف زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں، میں عارف زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے، کیونکہ جب میں چلتا ہوں تو غیر قوم کو یسوع نظر آنا چاہیے، جب میں بولوں
تو غیر قوم کو یسوع نظر آنا چاہیے، میں کھاؤں تو غیر قوم کو یسوع نظر آنا چاہیے، نہ کہ ابلیس کا فرزند نظر آنا چاہیے، بلکہ خدا کا فرزند ہمارے چلنے، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے سے نظر آنا چاہیے۔ بشری کمزوری کے سبب سے میں خطائیں بھی کرتا ہوں تو بھی ان کی معافی مانگ کر اس بات کو ببانگ دوہر بیان کرتا ہوں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آؤ اسی بات کے ساتھ کیا میں زندہ نہ رہا بلکہ میرا مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور پالوس رسول کی اس آیت مبارکہ کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جو اس نے عبرانی کلیسیا کے لیے لکھی کہ اگلے زمانے میں خدا نے باپ سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا، وہ گناہوں کو کھو کر عالم بالا اور کبریا کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ آج میں جو بھی کروں اس بات کو اپنے ساتھ لے کر لیں، آج میں جو بھی کروں یہ جان کر کروں اور اس کو روزانہ کہیں مانیں، آج میں جو بھی کروں یہ جان کروں، یہ جان کر کروں کہ میں خدا کے لیے کو خوش کرنے نہیں کہ یہ فلانے کی ڈیوٹی ہے، یہ فلانے کہ یہ میری ڈیوٹی ہے، یہ اس کے کلام کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کی انجیل کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ یسوع مسیح ناصری آسمانوں سے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں ہم دعا کریں گے اور میں درخواست کروں گا اپنی بہن، اپنی بیٹی نسیم سے کہ وہ اس خاص دعا میں ہم سب کے نام آئیں۔ میرے عزیزوں، خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی باتوں میں آئیں، کیونکہ جب ہم اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں تو ہم خالی ہاتھ آتے ہیں تو برکتوں سے بھر جاتے ہیں۔ میں اپنے خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے مجھے دور دراز سے لا کر اپنی پاک ہیکل میں آ کر کھڑا ہونے کا فضل بخشا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ ایسے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اپنے دلوں کو، اپنے دھیان کو اپنے خداوند کی طرف لگائیں گے۔ یہ جو ہم نے کلام سنا ہے، اس کلام کی وسیلہ سے